السلام علیکم۔ نالج پیلس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہٹلر کی تاریخ کے بارے میں کچھ حقائق سے آگاہ ہوں گے۔ اڈولف ہٹلر کا شمار انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ متنازع شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ اس سے نفرت کرنے والوں کی تعداد اسے چاہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تاریخ کا ایسا باب ہے جس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں، نہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ہٹلر 20 اپریل 1899 کو جرمنی کی سرحد کے قریب آسٹریا کے مقام برناؤ ایم ان میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایلوین ہٹلر، جس کا پہلے نام ایلوین ہٹلر تھا، پیشے کے لحاظ سے موچی تھا۔ بچپن ہی سے ہٹلر اپنے والد اور والدہ کی محبت و شفقت سے محروم رہا۔ جب اس کی عمر 13 سال تھی تو باپ انتقال کر گیا، اور اس کے 2 برس بعد یعنی 15 سال کی عمر میں ماں بھی انتقال کر گئی تھی۔ 18 برس کی عمر میں ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا روانہ ہوا۔ وہ چھوٹے سے گاؤں سے چل کر ایک بڑے شہر میں بے و مددگار حالات میں پہنچا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وہ آرٹسٹ یا نقشہ نویس بنے، لیکن اس کے والد اور اساتذہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ دفن تعمیر کی تعلیم و تربیت حاصل کرے۔ افلاس نے نہ صرف اسے بلکہ پورے گھرانے کو بری طرح گھیر رکھا تھا۔ مجبوراً وہ فن تعمیر کی تربیت حاصل کرنے کے بجائے کبھی کلی کا کام کرتا اور کبھی عمارتی ٹھیکیدار کے ماتحت مزدوری کرنے لگا۔ جسمانی محنت و مشقت سے فرصت ملنے پر ہٹلر پوسٹ کارڈ سائز کے گتے کے ٹکڑوں پر نقش کاری کیا کرتا تھا اور انہیں فروخت کر کے اپنی آمدنی میں اضافے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے کمرشل آرٹسٹ کے طور پر ایک چھوٹی سی دکان بھی کھول لی تھی۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا۔ جب پہلی عالمی جنگ 1914 کا آغاز ہوا تو وہ جرمنی کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ جنگ میں جرمنی کی شکست ہٹلر کے خیالی قلعوں کا انہدام ثابت ہوا۔ اس کے اپنے قول کے مطابق وہ اپنی ماں کی موت کے بعد پہلی بار اس موقع پر دھاڑے مار مار کر رویا تھا۔ ہٹلر نے تمام رائج الوقت سیاسی فلسفوں کے مشاہدے اور تجزیے کر کے اپنا نصب العین یہ بنا لیا کہ جرمن نسل کو جمہوریت، اشتراکیت اور یہودیت کی بلاؤں سے نجات دلائے گا۔ 1919 میں ہٹلر نے گارڈ فرائڈ فیڈر کا اقتصادیت کے متعلق ایک لیکچر سنا۔ فیڈر کا نظریہ اقتصادیت یہ تھا: دولت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سودی سرمایہ داری ہے، جس کے نمائندے یہودی ہیں، جو جرمن مزدوروں کا خون چوس چوس کر موٹے ہو رہے ہیں۔ سودی سرمایہ دار اپنی بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کی خاطر جرمنی کا قومی مفاد قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ دولت کی دوسری قسم وہ ہے جو محنت، مشقت اور کفایت شعاری سے فراہم کی جاتی ہے۔ یہودی سود خور سرمایہ دار چالاکی یہ کرتے ہیں کہ مزدوروں کا خون چوستے ہیں اور پھر ان کے انتقام سے بچنے کی خاطر جرمن مزدوروں کو جرمنی کے محب وطن دولت مندوں سے لڑا دیتے ہیں۔ فیڈر کی جرمن ورکرز پارٹی ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ ہٹلر اس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والا 55واں رکن تھا۔ جلد ہی ہٹلر بہت سے غیر مطمئن جرمن فوجیوں کو بھی اس پارٹی کا رکن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہٹلر پوری شدت سے اشتراکیوں، جمہوریت کے علم برداروں اور یہودیوں کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ جب وہ تقریر کرتا تھا تو ایک بڑا ہجوم اس کی باتیں سننے کے لیے جمع ہو جاتا۔ اس نے معاہدہ ورسا کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ ہٹلر کی دیگر صلاحیتوں کے علاوہ اس کی کامیابی کا ایک اہم راز یہ بھی تھا کہ اس کا اضطراب اور جوش انتقام لاکھوں جرمنوں کی دلی کیفیات کا ترجمان تھا۔ 1920 میں جرمن ورکرز پارٹی کا نام بدل کر نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی یعنی نازی رکھ دیا گیا۔ 1921 میں ہٹلر پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 کے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی بڑی سیاسی جماعت بن گئی۔ 1932 کے انتخابات میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی۔ 1933 میں ہٹلر کو جرمنی کا آئینی وزیر اعظم چن لیا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ہٹلر جمہوری ریاست کا ڈھانچہ توڑ پھوڑ کر مطلق العین ڈکٹیٹر بن گیا اور اپنے سیاسی دشمنوں کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارنے لگا۔ اس نے قومی تنظیم نو اور عسکری تربیت کا پروگرام شروع کیا اور 6 سال کے اندر جرمنی کی فوجی قوت کو دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کے متحد عسکری طاقت کے ہم پلا کر دیا۔ ساری دنیا ہٹلر سے لرزہ براندام تھی۔ اس نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر آسٹریا کا الحاق جرمنی سے کر لیا۔
ہٹلر نے جب دیکھا کہ برطانیہ اور فرانس جرمنی کو محاصرے میں لینے کے لیے روس کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں تو ہٹلر نے پہل کر کے خود روس کے ساتھ پولینڈ کا بٹوارا کر لیا۔ 28 ستمبر 1939 تک پولینڈ کا دارالحکومت وارسا ہٹلر کے زیر نگین آ چکا تھا۔ 1940 میں ناروے، ہالینڈ، بیلجیم، لکسمبرگ اور فرانس کی سلطنتیں ہٹلر کے مطیع ہو چکی تھیں۔ اسی سال ہٹلر نے ہنگری، رومانیہ، یوگوسلاویہ، بلغاریہ اور یونان کی فتح سے فارغ ہو کر روس پر حملہ کر دیا۔ ہٹلر کی فوجوں کی رفتار اتنی تیز تھی کہ شمال میں لیننگراڈ، وسط میں ماسکو اور جنوب میں یوکرین اور کریمیا کے بعد کوہ کاف تک جرمن فوجی پہنچ چکے تھے۔ تاہم وہاں کا انتہائی سرد موسم جرمن فوج کو راس نہ آیا اور اسے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ 1943 میں روس نے جوابی حملے شروع کیے۔ دوسری جانب 1944 میں امریکہ اور برطانیہ کی افواج مغرب سے مقبوضہ فرانس پر حملہ آور ہوئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جرمن افواج کو شکست ہوئی۔ ہٹلر کو جب اپنی شکست یقینی نظر آنے لگی تو اس نے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دی۔ اس نے پہلے اپنی شریک حیات ایون براؤن سے شادی کی اور 30 اپریل 1945 کو دونوں نے خودکشی کر لی۔ وصیت کے مطابق ان کی لاشیں جلا دی گئیں۔ ہٹلر پر 1,70,00,000 افراد کے قتل عام کا بھی الزام لگایا جاتا ہے، جن مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی آج بھی نازیوں کے ہاتھوں اس مبینہ قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تاہم بعض محققین ہولوکاسٹ اور یہودیوں کے قتل عام کے اعداد و شمار کو مبالغہ آمیز بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال حقائق کچھ بھی ہوں، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ہٹلر کی فوجی طاقت سے ٹکرا کر برطانیہ کی عسکری قوت تار تار نہ ہوتی تو شاید دنیا سے کولونیل پیریڈ کا اتنی جلد خاتمہ بھی ممکن نہ ہوتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیو لاتے رہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔